أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں. ارچند کے یہ اس سفر میں امام بارگاہ غفرہ مآب میں میری پہلی اور آخری مجلس ہے، لیکن اس سفر میں لکھنؤ میں گزشتہ کئی شبوں سے میں اسی آیت کریمہ پر گفتگو کر رہا ہوں، اور یہ جملہ جو کل زبان سے ادا ہو گیا تھا وہ آج ارادتاً ادا کر رہا ہوں کہ آپ کو قرآن کے دل کی آواز سنا رہا ہوں، چونکہ سورہ مبارکہ یاسین قلب قرآن ہے، اور قلب قرآن کی یہ 12ویں آیت گویا قلب قرآن ہے. اور اس آیت کا ایک ایک کلمہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک جلد کتاب کی تفسیر و تعبیل کا مقتضی ہے. یہ خطیبانہ مبالغہ نہیں ہے. آپ آگے تشریف لیں، منبر سے قریب آگے تشریف. نعرہ ایک اور بلند تر صلوات پڑھتے ہیں. عزیزان گرامی، قرآن حکیم کا کوئی بھی کلمہ بجائے خود بے پناہ ہوتا ہے، لیکن جس طرح اللہ کے نبیوں میں فضیلتوں کے رتبے ہیں الگ الگ، اسی طرح قرآن مجید کی آیتوں میں بھی مراتب ہیں. ہر آیت اپنی جگہ مقدس ہے، نور ہے، اللہ کا کلام ہے، مگر اس کے باوجود جیسے کسی متکلم کے کلام میں لہجے کا زیر و بم ہوتا ہے، اسی طرح امواج نور مشیت میں بھی ایک عجیب قسم کا تلاطم ہے.
اور ایک سے بڑھ کر ایک آیتوں کی نورانیت ہے، معنویت ہے، درخشندگی ہے، تابش ہے، تابانی ہے، تابکاری ہے۔ لفظ تابکاری میں بہت استعمال کرتا ہوں، اپنی تقریروں میں بھی، تحریروں میں بھی۔ یہ تابکاری کا لفظ قدیم زبان کا حصہ نہیں ہے۔ تابناکی پرانا کلمہ ہے، تابکاری جدید کلمہ ہے۔ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کی دریافت کے بعد زبان و ادب میں یہ لفظ داخل ہوا۔ یعنی کچھ ایلیمنٹس وہ ہیں جن سے مسلسل ایمیشن ہوتا رہتا ہے، الیکٹرانز خارج ہوتے رہتے ہیں، ریڈیشن ہوتا ہے اور تابکاری ہوتی ہے۔ تابکاری اور تابناکی میں فرق ہے یہ کہ تابناک عنصر وہ ہوتا ہے جو خود چمک دمک رکھتا ہے، تابکار وہ ہوتا ہے جو دوسرے ذروں کو بھی چمک دمک عطا کرتا ہے۔ جو دوسرے ذروں میں بھی قوت عطا کر دیتا ہے، تابش عطا کرتا ہے، تاب و تواں عطا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کے حروف و حرکات سب کے سب تابکار ہیں۔ اپنی جگہ تو یہ نور ہی ہے، مگر اگر کوئی شخص ملتزم ہو جائے عشق الہی کے ساتھ، ادب بارگاہ الہی کے ساتھ، معصومین کے توسل کے ساتھ قرآن مجید کو محبت سے پڑھے تو دیکھے گا کہ قرآن تو ہے ہی ہے نور، اس کا دل بھی نورانی ہو گیا، ذہن نورانی ہو گیا، آنکھیں نورانی ہو گئیں، دامن خیال گلستان نور سے لالہزار ہو گیا، تابکار ہو گیا۔ یہ ہے قرآن۔ تو ایک سے بڑھ کر ایک آیتیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ بسم اللہ سے شروع کیجئے والناس تک ہر آیت اپنی جگہ ایک شان رکھتی ہے۔ یہ سب میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کی واہ واہ کے لیے۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا زور سے نعرہ لگا دیتے ہیں آپ حضرات۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، برا نہ مانیے گا۔ قرآن پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے اور پابندی سے کیجیے، ناغہ کر کے نہیں، پابندی سے کیجیے۔ کچھ نہیں تو 10 آیتیں روز پڑھ کے سویا کیجیے۔ اب تو وہ فیملی ویلیوز بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، وہ ادب، وہ تہذیب، وہ حفظ مراتب۔ ورنہ ایک ہی گھر میں رہنے والے بھی جب بچے رات کو اپنے کمرے میں سونے کے لیے جاتے تھے تو ماں باپ کے پاس آ کے ضرور کہتے تھے بابا خدا حافظ، ہاتھ چومتے تھے، شب بخیر، باپ دعائیں دیتا تھا اور پھر اپنے کمرے میں جاتے تھے۔ صبح ہوئی، اٹھے بچے، بابا سلام علیکم، امی سلام علیکم، صبح بخیر، وہ دعائیں دیتے تھے۔ تو جس سے رشتہ ہوتا ہے اور قربت ہوتی ہے اور جس کی سرپرستی چاہیے ہوتی ہے، اس سے ہم کلام ہو کے اس کی بارگاہ میں عرض ادب کر کے سونا چاہیے، اور جاگتے ہی پھر اس کی خدمت میں عرض ادب کرنا چاہیے۔ اسی لیے جب سوئیں تو سونے سے پہلے کلام خدا کی تلاوت کریں، اور جب بیدار ہوں فوراً خدا کو یاد کریں۔ کوئی نہ کوئی آیت زبان پر آپ کے ہونی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اگر زندگی نورانی بنانی ہے تو اچھا، اس کے یہ سب معنی نہیں ہیں کہ مولانا نے ممبر سے کہا تھا ہم صبح شام روزانہ قرآن پڑھ رہے ہیں پابندی سے، تو اب جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب کتاب پڑھ کے امتحان دینے کی کیا ضرورت ہے؟
کھیلتے رہیں گے، کودتے رہیں گے، وقت ضائع کریں گے، اور امتحان کے وقت مولانا سے کہیں گے کہ مولانا دعا کر دیجیے گا امتحان میں کامیاب ہو جائیں، اور ہم صبح شام تو تلاوت کرتے ہیں، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں۔ یہ نہیں، تلاوت پابندی سے کریں اور زندگی کے جو وظائف ہیں اسے ادا کریں، علم حاصل کریں اور مقام کسب میں مکاسب محللہ، حلال روزی رزق کمانے کی بھی مکمل جد و جہد کریں، محنت کریں، دنیا کو تسخیر کرنے کی ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اور پھر دست دعا بلند کریں۔ دیکھیے کہ زندگی میں کیسا انقلاب آ جاتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کے قلب میں، جو قلب قرآن ہے، اس آیت کی نورانیت کی کیا کیفیت ہوگی؟ آ جاتے ہیں اس نقطے کی طرف، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ موضوع ایسا اہم ہے کہ اولاً تو قرآن مجید میں جہاں اہم ترین مقامات ہیں، جیسے زندگی اور موت، بہت مشکل مسئلہ، آپ واقعاً نہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں اور نہ موت۔ آپ سارے اسباب زندگی فراہم کر دیں مگر زندگی ایجاد نہیں کر سکتے، اور یہی جملہ کہوں گا کہ آپ سارے اسباب موت فراہم کر دیں مگر آپ موت کو ایجاد نہیں کر سکتے۔ موت کے لیے ایجاد کا کلمہ استعمال کیا ہے میں نے، اس لیے کہ موت ایک وجودی حقیقت ہے۔ آپ نہ زندگی ایجاد کر سکتے ہیں نہ موت ایجاد کر سکتے ہیں، اسباب زندگی فراہم کر سکتے ہیں، اسباب موت فراہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کے ہاتھ میں، وہ فرماتا ہے کہ ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ ایک اور مشکل ہے، کوئی صاحب کوئی کتاب لکھیں اس ترقی یافتہ دور میں بھی، تو بہت مشکل ہے کہ وہ تحریف سے بچ جائے۔ کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر توجہ نہیں ہے اور کوئی کتاب ٹائپ کر رہے ہیں کمپیوٹر پہ بھی، تو اس میں جو آٹومیٹک کریکشن سسٹم ہوتا ہے کبھی ایسا کرتا ہے کہ آپ نے لکھا کچھ، لکھ گیا کچھ، بہت ہوتا ہے۔ کوئی کلمہ آپ نے ٹائپ کیا اور دوبارہ آپ نے نظر ثانی نہیں کی، دیکھا نہیں، آپ نے تو سوچا میں نے صحیح جملہ لکھا ہے، دوست آپ کا ناراض ہو گیا، یہ کیا پیغام بھیجا تھا تم نے؟ اب جب آپ نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ تو کچھ کا کچھ ہو گیا۔ تو اس دور میں بھی کسی کلام کو، کسی تحریر کو، کسی پیام کو تحریف سے بچا کر رکھنا بہت بڑا کام ہے۔ چہ جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان سے بار بار صحیفے نازل کیے اور کتابیں اتاری، اور سرکش بندوں نے ہر کتاب میں تحریف کر دی۔ اب اس کے بعد مرحلہ بہت مشکل تھا، ایک ایسی کتاب نازل کرنی تھی جو آخری کتاب تھی مقام ختم نبوت پر۔ قرآن جب نازل فرما رہا تھا پروردگار، تو یہ اہتمام بھی کرنا تھا کہ یہ کتاب جو آخری ہے اور گزشتہ تمام کتابوں کی مصدق ہے، اور آنے والے تمام زمانوں کے لیے یہی معیار ہدایت ہے، یہ کتاب تحریف سے محفوظ رہے۔ تو وہاں بھی وہی لہجہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہیں ہم جو اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھا آپ نے، وہی آہنگ ہے جو زندگی کے لیے ہے، وہی آہنگ قرآن مجید کو تحریف سے محفوظ رکھنے کے لیے ہے۔ اور فرمایا آپ نے
اب خبردار، کوئی صاحب، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن، کوئی بھی وہ بندہ خدا جس نے دست مصطفیٰ یا دست مرتضیٰ پہ بیعت کی ہو، وہ تحریف کے تصور کو دل میں جگہ نہ دے۔ تحریف قرآن کا عقیدہ باطل ہے، تحریف قرآن کا شبہہ باطل ہے، کوئی تحریف قرآن مجید میں نہیں ہوئی۔ اور اس کے تعلق سے ایک جملہ بس عرض کر دوں، تحریف قرآن مجید میں ہو کیسے سکتی تھی؟ جس نے اعلان کیا تھا ہم ہیں، ہم جو اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اس کہنے والے کا وہ نمائندہ یہاں موجود تھا جس کا لقب ہی دست خدا ہے، یعنی علی ابن ابی طالب کے ہوتے ہوئے قرآن میں تحریف کرنے کی مجال کس میں تھی؟ کون کر سکتا تھا؟ بات سے بات نکل آتی ہے، اسی کو عربی میں کہتے ہیں الحدیث ذو شجون، یعنی بات کوئی بھی شاخ در شاخ پروان چڑھتی ہے، تو درمیان میں یہ بات آ گئی، بار بار یہ شبہ سر اٹھاتا ہے قرآن مجید میں تحریف ہو گئی۔ کبھی کوئی مومن سادہ لوحی سے کہتا ہے، کبھی کوئی گمراہ اپنی شقاوت سے کہتا ہے قرآن مجید میں تحریف ہو گئی۔ ممکن کیسی تھی یہ تحریف؟ اب بہت سادہ انداز میں عرض کر رہا ہوں، آپ حضرات بطور خاص 12 شیعہ یہ یقین رکھتے ہیں نا کہ مولا علی امام تھے، معصوم تھے، حجت خدا تھے، ولی خدا تھے، تو امام کے کیا معنی ہے؟ کس لیے امام تھے؟ دین کی حفاظت کے لیے نا۔ انہوں نے اپنا تخت، اپنا تاج، اپنی دنیاوی حکومت اور اپنا سب کچھ قربان کیا، کس کے لیے؟ دین کو بچانے کے لیے۔ دین کی اساس کیا ہے؟ قرآن۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی ظاہری حکومت نہیں بچائی، تخت نہیں بچایا، تاج نہیں بچایا، خزانے کے لیے طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، جو ظاہری باغ تھا آپ کا، باغ کی حفاظت کے لیے بھی کوئی کوشش نہیں کی، اور ہمارے آپ کچھ نہیں بچایا، پھر بھی امام ہے نا۔ کیا بچا کر امام ہوئے؟ دین بچا کر، قرآن بچا کر۔ یہ قرآن ہے جس کی حفاظت امیر المومن دست خدا، یہ قرآن ہے جس کی حفاظت ید اللہ دست خدا، عین اللہ لسان اللہ وجہ اللہ جنب اللہ، یہ قرآن ہے جس کی حفاظت نفس رسول زوج بطول امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ قرآن وعدہ خدا کا تھا کہ قرآن محفوظ رہے گا، محفوظ رکھا دست علی کے وسیلے سے۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ صرف خطیبانہ جملہ نہیں ہے، کل بھی عرض کیا تھا، آج پھر دہرا رہا ہوں، باب توحید میں اللہ شناسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا شناسی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اپنی فطرت سلیمہ کے ذریعے سے جتنا خدا کو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہ جان سکتے ہیں نہ پہچان سکتے ہیں۔ اپنی فطرت سلیمہ کے ذریعے سے، فطرت اولیہ کے ذریعے سے، فطرت پاکیزہ کے ذریعے سے، قلب سلیم کے ذریعے سے جس قدر خدا کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اس سے زیادہ نہ جان سکتے ہیں نہ پہچان سکتے ہیں۔
اس لیے باب توحید میں حضرات زیادہ زحمت نہ فرمائیں. اصل مسئلہ توحید کے باب میں وسیلہ شناسی کا ہے. اصل مسئلہ توحید کے باب میں اللہ کو پہچاننے کا نہیں ہے، اللہ والوں کو پہچاننے کا مسئلہ ہے. اللہ کو پہچاننے کا مسئلہ نہیں ہے. کوئی افلاطون آ جائے، ارسطو آ جائے، سقراط آ جائے، ابن سینا آ جائے، فارابی آ جائے، ملا صدر آ جائے، کوئی بڑے سے بڑا فلسفی آ جائے، جو ہم اپنی فطرت اولیہ اور فطرت پاکیزہ کے ذریعے سے جتنا خدا کو جانتے ہیں اور جتنا خدا کو پہچانتے ہیں، اس سے زیادہ آپ جان بھی نہیں سکتے، پہچان بھی نہیں سکتے. بھول جائیے، بھول جائیے. اصل مسئلہ یہی ہے باب توحید میں کہ اللہ والوں کو پہچان لیا جائے. اس لیے کہ یہی مسئلہ اساسی ہے. دنیا میں پتھر کا کوئی بت آ کے اعلان نہیں کرتا میں خدا ہوں. نہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے، مگر یہ بولتے ہوئے دو پائے، دل میں شیطان کی پرستش کرتے ہیں، زبان سے دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، اور وہاں مسئلہ مبہم ہو جاتا ہے کہ واقعاً اللہ والا کون ہے، اللہ کا دشمن کون ہے. باب توحید میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم یہ پہچانے کہ سچا اللہ والا کون ہے. ہم یہ پہچانے کہ ساحر کون ہے اور معجز نما کون ہے، جادوگر کون ہے اور معجزہ دکھانے والا کون ہے، اور ہم سحر اور اعجاز میں فرق کر سکیں. یہ ہے اساسی مسئلہ، یہ ہے اساسی مسئلہ. ہم سامری میں اور واقعی جانشین موسیٰ ہارون میں فرق کر سکیں. سحر سامری سے بچ سکیں اور ہارون مظلوم کی خاموشی کا مفہوم سمجھ سکیں. یہ مسئلہ ہے اساسی. موسیٰ کوہ طور پر ہے، ایک سامری ہے، ایک ہارون. نہ خدا کو پہچاننے کا مسئلہ ہے، نہ موسیٰ کو فرق یہاں کرنا ہے کہ سامری کون ہے، ہارون کون ہے. یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں. واقعاً دست موسیٰ میں بے جان گائے کا ٹکڑا معجزہ دکھاتا ہے، اور ساحری کا بنایا ہوا گوشالہ وہ ایسے موقع پہ فارسی کا لفظ ہی اچھا لگتا ہے. سامری کا بنایا ہوا بچڑا، وہ بچڑا اس لیے کہہ دیا میں نے کہ بہرحال فصیح لفظ ہے، اردو ہے، ہندی ہے، یہ کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے جو معیوب ہو. ہندی ہے، اردو ہے. وہ جو سامری نے بنایا تھا اس میں سے آواز تو آ رہی تھی، آواز آ رہی تھی نا. اب پہچاننا ہے کہ معجزہ کیا ہے اور سحر کیا ہے. معجزہ وہ ہے جو دست موسیٰ سے ظاہر ہوا، اور سحر یہ ہے جو سامری کے کرشمے سے ظاہر ہوا. تو اصل مسئلہ یہی ہے باب توحید میں کہ ہم اصلی وسیلوں کو پہچانیں جو خدا کی طرف سے آنے والے اور خدا کی طرف لے جانے والے وسیلے ہیں، ان کو پہچاننے میں غلطی نہ ہو جائے. بہرحال گفتگو کو آگے بڑھا دوں. گفتگو تو یہاں تک پہنچی کہ قرآن مجید بھی محفوظ رہا کس وسیلے سے. اللہ نے وعدہ کیا خود انا نحنو، بالکل وہی آہنگ ہے، ہم ہیں ہم جو اس ذکر کو نازل کر رہے ہیں.
اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت کس نے کی؟ علی نے کی۔ حفاظت کس نے کی؟ حسن نے کی۔ حفاظت کس نے کی؟ حسین نے کی۔ حفاظت کس نے کی؟ زہرا نے کی۔ حفاظت کس نے کی؟ آل رسول نے کی۔ اور وہاں اللہ نے کہا انا نحن نحیی الموتى، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو زندگی وہی عطا کرے گا، مگر مرنے والوں کو علی کی مبارک ٹھوکروں کی ضرورت ہوگی۔ علی کے قدموں سے وابستہ رہو گے تو زندگی ہی زندگی ہے۔ یہ تو مجبوراً مجھے بہرحال یہ سب مطالب بھی عرض کرنے پڑتے ہیں، وہ جو کہہ دیتا ہوں وہ رہ جاتا ہے، عنوان ذکر ہو جاتا ہے، اور جو کنٹینٹ ہے محتویٰ رہ جاتا ہے کہ اس آیت کا ایک ایک کلمہ اپنی جگہ ایک کتاب ہے۔ ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم ہیں ہم جو قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض موضوعات کو بڑے اہتمام سے ذکر کیا ہے، مثلا یہی موت و حیات۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ کیا پرشکوہ آہنگ ہے۔ تبارک الذی، با برکت ہے وہ ذات، برکتوں والی ہے وہ ذات، اور میں کہتا ہوں عین برکت ہے وہ ذات جو تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے دست قدرت میں اختیار کامل ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے، عین برکت ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں اختیار کامل ہے، وہ جس نے موت کو خلق کیا اور زندگی کو خلق کیا۔ بات وہی موت و زندگی کی ہے، لیکن کس پرشکوہ آہنگ سے شروع ہوئی ہے بات۔ پہلے خدا نے اپنی ذات کو کس انداز سے پہچانوایا؟ با برکت ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اور یہاں عجیب و غریب مسئلہ ہے، الفاظ پہ غور کیجئے۔ ملک کے معنی کیا ہیں؟ ملک سے مراد یہ عناصر کا انفراسٹرکچر نہیں ہے، ایلیمنٹس کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں۔ ملک سے مراد ہے اختیار، طاقت، قوت، قدرت۔ اور ید یعنی ہاتھ، یہ بھی استعارہ ہے کس کا؟ اصل میں قدرت کا استعارہ ہے ہاتھ، یہ ہاتھ قدرت کا استعارہ ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ، بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں، ہاتھ مادی ہاتھ تو خدا نہیں رکھتا، مادی ہاتھ تو نہیں رکھتا خدا، جس کے ہاتھ میں یعنی جس کے دست قدرت میں اختیار کامل ہے۔ یہ اختیار کامل، دست قدرت، بابرکت ذات، یہ اتنی نعتیں پروردگار کی ہو رہی ہیں۔ اور اس کے بعد کہا وہ ہے جو موت کو خلق کرتا ہے۔ جو چیز اللہ خلق کرتا ہے اسے عدم کہتے ہیں یا وجود؟ توجہ ہے، عدم کہتے ہیں یا وجود؟ جو چیز خلق کرے گا خدا وہ وجود ہے یا عدم؟ وجود ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، جس نے خلق فرمایا موت کو اور حیات کو۔ اس کے معنی یہ ہیں جو میں نے عرض کیا تھا، مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ موت کے معنی نابودی اور عدم کے نہیں ہیں،
موت ایک امر وجودی ہے، یعنی موت اور وجود واحد بسیط ہے، یعنی موت اسی زندگی کے چہروں میں سے ایک چہرہ ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اپنے اس چہرے کو کون تابناک بناتا ہے۔ یہاں ٹھہر کے ایک جملہ عرض کروں چہرے کے تعلق سے۔ عموماً معاشرے میں ہر ایک کو یہ گلہ رہتا ہے۔ سامنے ہمارے جناب سراج مہدی صاحب تشریف فرمائے، پروردگار ان کا سایہ پربرکت بھی برقرار رکھے، اور جن کے اصرار سے آج میں آپ کی سمع خراشی کر رہا ہوں، تو انہیں بھی زیادہ تجربہ ہوگا، سیاسی و سماجی میدان میں خدمت کرتے ہیں۔ ہمارے عزیز مکرم یادگار قائد ملت مولانا قلب صادق صاحب قبلہ کے فرزند ارجمند مولانا ڈاکٹر قلب ستہ نوری صاحب تشریف فرمائیں، پروردگار ان کی نورانیت میں اضافہ فرمائیں، اور مسلسل علماء اور فضلاء اور طلاب علوم دینیہ تشریف فرمائیں۔ اکثر لوگوں کو یہ تجربہ ہوتا ہوگا، دوست پر اعتماد کیا یا کسی پر اعتماد کیا دوست سمجھ کے، اور پھر تجربہ تلخ ہو گیا تو کہتے ہیں بھئی یہ دو چہرے کا آدمی ہے۔ یا اس کے کئی چہرے ہیں۔ عموماً دو چہرہ ہونا، دو روح ہونا، دو روئی تو کہتے ہی ہیں منافقت کو۔ ایک انسان کا ایک سے زیادہ چہرہ ہونا عموماً منفی مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے، مگر میرا ایک مزاج ہے، میں منفی مفاہیم کو مٹانے اور مثبت مفاہیم کو پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کا ایک سے زیادہ چہرہ مثبت انداز میں ہونا قابل مدح و ستائش ہے۔ ایک انسان کا ایک سے زیادہ چہرہ ہونا قابل مدح و ستائش بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ اور یہ وہ چہرہ ہے جو آئینے میں نظر نہیں آتا۔ ویسے بھی یہ جملہ میرا پرانا ہے، جب آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے تو اپنے پرانے جملے دہرانے لگتا ہے۔ آپ صلوات پڑھیے محمد۔ اب توجہ برقرار رکھیے گا، مگر یہ بھی میری فطرت کے خلاف ہے کہ میں صرف پرانے جملے دہراتا رہوں، بیچ بیچ میں نئے جملے بھی جو آ جائیں گے اسے گرفت میں لے لیجیے گا، اور جو پرانے بھول گئے ہیں وہ ذہن میں تازہ ہو جائیں گے۔ مطلب جو دقیق ہے وہ لے کے جائیے گا۔ جو جوان ہمارے سامنے بیٹھے ہیں یہ گھر سے نکلنے سے پہلے چہرے دیکھتے ہوں گے آئینے میں۔ آج کل تو ہم کیا بتائیں، میرا انداز نہیں ہے کہ ممبر سے ایسے جملے کہوں کہ جو ہلکے ہوں اور مزاحیہ جملے ہوں، لیکن حقیقت یہ معاشرے کا ایک عجب انداز ہے کہ خواتین کیا میک اپ کریں گی جو آج کل مرد میک اپ کرتے ہیں، باقاعدہ۔ اور صرف یہی نہیں کہ ٹیلی ویژن پر جب ٹاک کے لیے جائیں تب وہ پاؤڈر لگاتے ہیں اور میک اپ کرتے ہیں، بلکہ ویسے بھی میں تو لندن میں رہتا ہوں، اب گاڑی میں بیٹھا ہوں جا رہا ہوں، عموماً تو نظر نیچی رکھتا ہوں، مگر کبھی کبھی راستہ ہی دیکھنے کے لیے نظر اٹھی، دیکھا برابر والی گاڑی میں ایک صاحب باقاعدہ میک اپ کر رہے ہیں، مرد ہیں میک اپ کر رہے ہیں۔ اور یہ لندن کی بات کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ ہندوستان میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے۔
اچھا ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. تو عموماً لوگ زیب و زینت کرتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں اور جناب والا آئینے میں بار بار خود کو دیکھتے ہیں. یہ آئینے میں جو چہرہ نظر آتا ہے یہ آپ کا چہرہ ہے؟ کیا یہ غلط فہمی ہے آپ کا؟ یہ آپ کا چہرہ ہے؟ حاشا وکلا، آپ کا چہرہ نہیں ہے جو آئینے میں دکھائی دیتا ہے. یہ آپ کے اس ڈھانچے کا چہرہ ہے. یہ آپ کے بدن کا چہرہ ہے، عکس ہے. یہ آپ کے بدن کا عکس ہے، یہ آپ کے بدن کی پرچھائی ہے جو آئینے میں نظر آتی ہے. اس لیے کہ آپ کا وجود بحیثیت انسان اس سے بہت بلند ہے کہ کوئی فولاد کا آئینہ یا کوئی پتھر کا آئینہ یا کوئی شیشے کا آئینہ آپ کے عکس کو بھی برداشت کر سکے. بحیثیت انسان آپ کا چہرہ اگر نظر آ سکتا ہے تو صرف آئینہ قلب میں، دل کے آئینے میں. اور اس اعتبار سے جتنے آپ کے رشتے ہیں ان رشتوں کے اعتبار سے اتنے ہی آپ کے چہرے ہیں. آپ کو اپنا اصلی چہرہ دیکھنا ہو تو آئینے میں نہ دیکھیے گا، ماں کے دل میں دیکھیے گا آپ کا کیسا چہرہ ہے. ماں آپ کو اچھا بیٹا سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی؟ وہ ماں کے دل میں جو چہرہ ہے وہ ہے آپ کا چہرہ. آپ کو اپنا دوسرا چہرہ دیکھنا ہو تو بیوی کے دل میں دیکھیے گا. وہ آپ کو ایک اچھا دیانتدار باوفا شوہر سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی؟ آپ کو اپنا تیسرا چہرہ دیکھنا ہوگا تو بیٹے کے دل میں دیکھیے گا. وہ آپ کو ایک واقعاً بزرگوار اور شفیق باپ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ آپ کو اپنا اور چوتھا چہرہ دیکھنا ہوگا تو بیٹی کے دل میں دیکھیے گا. وہ آپ کو واقعاً اپنا شفیق اور برابر سے اپنی اولاد کو دیکھنے والا عدل پرور اور محسن باپ سمجھتی ہے یا نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ بیٹی کے دل میں آپ کا وہ چہرہ ہے کہ وہ محسوس کرتی ہے صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہر روز اس پہ قیامت گزرتی ہے کہ یہ بیٹے کو زیادہ چاہتے ہیں، میں چونکہ بیٹی ہوں اس لیے مجھے نہیں چاہتے زیادہ. بیٹے کی قدر زیادہ ہے میرے گھر میں، بیٹی کی قدر نہیں. یہ ہے آپ کے چہرے. آپ کا اصلی چہرہ بحیثیت انسان ماں کے دل میں، باپ کے دل میں، بیٹے کے دل میں، بیٹی کے دل میں، دوست کے دل میں، دشمن کے دل میں. سب سے بڑا انسان وہ ہوتا ہے اس دنیا میں جس کا سب سے بہترین چہرہ اس کے دشمن کے دل میں نظر آئے. اللہ ان ذہانتوں کو سلامت رکھے، اللہ اس شہر لکھنؤ کو سلامت رکھے اور آباد رکھے علی شناسوں کو، آباد رکھے اہل بیت سے ولا رکھنے والوں کو. میں نے ابھی کچھ کہا نہیں، ایک جملہ کہا تھا اور آپ کا ذہن پہنچ گیا.
اس کائنات میں سب سے زیادہ عظیم وہی ہے جس کا حسین ترین چہرہ اس کے دشمن کے دل میں ہو۔ اگر دیکھنا ہو تو جنگ خندق میں جاؤ، دیکھو عمرو ابن عبد ود کو قتل کر دیا علی نے۔ اس کے بعد جب اس کی بہن آئی اپنے بھائی کے لاشے پر بھائی کا مرثیہ کہنے کے لیے، تو مرثیہ کہنا بھول گئی، علی کا قصیدہ پڑھنے لگی، صلوات پڑھنے محمد۔ بھائی بہن کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے، بہت شدید۔ بہنوں کو بھائیوں سے محبت ہوتی ہے۔ گھر کے خاندان کے سارے مرد کسی دشمن یا قاتل کو معاف کر دیں، خواتین جلدی معاف نہیں کرتی۔ تجربہ کر لیجئے، عموماً نفسیات یہ ہے، سب معاف کر دیں، بہن نہیں معاف کرتی۔ میں اپنے بھائی کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتی، پسندیدگی تو بہت دور کی بات ہے، معاف نہیں کر سکتی۔ مگر یہ کون سی بہن ہے؟ عمرو ابن عبد ود کی بہن آتی ہے اور دیکھتی ہے خود وہی ہے، زرہ وہی ہے، تلوار وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، کچھ نہیں، قاتل لے کے گیا۔ اب خطاب کرتی ہے، میرے بھائی میں آئی تو تھی تیرا نوحہ پڑھنے کے لیے، تیرا مرثیہ پڑھنے کے لیے، مگر میں اب مرثیہ نہیں پڑھوں گا۔ ایسا عظیم ہے تیرا قاتل، ایسا کریم ہے تیرا قاتل، ایسا شریف ہے تیرا قاتل کہ ایسے عظیم انسان کے ہاتھوں سے قتل ہو جانا کوئی عار نہیں، شرف کی بات ہے۔ اور ہمارے تاریخ کا حصہ ہے۔ تو سب سے بہترین چہرہ آپ کا آئینے میں نظر نہیں آتا۔ آئینے میں اصلاً انسان کا چہرہ نہیں نظر آتا، اصلاً نہیں، یہ حقیقت ہے۔ آپ ابھی تک سمجھ رہے تھے خطابت کر رہے، یہ تو آپ حضرات کو خیر مستقل غلط فہمی ہے کہ مجھے خطابت آتی ہے۔ مجھے خطابت تو آتی ہی نہیں سرے سے، میں خطابت کروں گا کیا؟ خطابت نہیں ہے، شعر شاعرانہ بات نہیں ہے، لفاظی اور خیال پردازی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا حقیقی چہرہ شیشے کے آئینے میں نظر نہیں آتا۔ یہ مادی جسم کا عکس ہے، پرچھائی ہے جو آئینے میں نظر آتی ہے۔ آپ جیسے گھر کی دیوار اور الماری پوچھتے رہتے ہیں، ایسے ہی اپنا چہرہ پوچھتے رہیں۔ جیسے گھر کی دیوار پہ چونا پھیرتے ہیں، اپنے چہرے پہ غازہ پھیرتے رہیں، غازہ لگاتے رہیں، پاؤڈر لگاتے رہیں۔ آپ سمر جائیں گے کیا؟ جتنا اس ظاہری چہرے کو مادی وسیلوں سے سجاؤ گے، باطن میں اتنا ہی فتور پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ نہیں، ایک مرد کا حسن کیا حسن ہوتا ہے، ایک مرد کا حسن بطور خاص، مرد کا حسن، مرد کا حسن۔ جناب یوسف جب ایک طویل عرصے تک زندان میں رہ کر آئے ہیں تو کیا شکل و صورت ہوگی بظاہر؟ محاسن ریش مبارک، مونچھیں، سر کے بال بڑھے ہوئے، کیا کیفیت ہوگی جو ایک عرصے تک زندان میں رہ کے آیا ہو؟ پھر بھی جب نکلے ہیں زندان سے بھی تو دیکھنے والوں کی کیا کیفیت تھی؟ اسے کہتے ہیں حسن، مرد کا حسن۔ بہرحال تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کا اصل چہرہ آئینے میں نظر نہیں آتا، اور جو چہرے ہیں، کتنے چہرے ہو گئے اب؟
باپ کے دل میں ایک چہرہ، ماں کے دل میں ایک چہرہ، بہن کے دل میں ایک چہرہ۔ اگر 4 بہنیں ہیں تو چاروں بہنوں کے دل میں الگ الگ چہرہ ہوگا۔ اگر 4 بھائی ہیں، چاروں بھائیوں کے دل میں الگ الگ چہرہ ہوگا۔ اولادیں جتنی ہیں، بچے آپ کے ہیں، سب کے دل میں آپ کا ایک ایک چہرہ ہوگا۔ آپ کا یہ جتنے احباب ہیں، دوست ہیں، سب کے دلوں میں آپ کے چہرے ہوں گے۔ آپ کا استاد آپ کو الگ چہرہ اس کے دل میں ہوگا کہ یہ بڑا ذہین ہے، یہ وفادار ہے، یہ قابل، یہ بھروسے کے قابل ہے، محنتی ہے۔ تو استاد کے دل میں آپ کا چہرہ الگ ہوگا، آپ کے شاگرد کے دل میں آپ کا چہرہ الگ ہوگا۔ کتنے چہرے ہیں آپ کے، اور اس اعتبار سے بھی کہ ایک تو آپ کا صرف مجرد چہرہ ہے، بنی آدم ہے، بشر ہیں۔ بشر، یہ لفظ بشر یہ بھی بہت فکر انگیز ہے۔ یہ 3 حرف کا کلمہ ہے، 3 حرف کا کلمہ ہے۔ اس 3 حرف کے کلمے پر بھروسہ نہ کیجیے، 3 حرفوں پہ بھروسہ نہ کیجیے۔ لفظ بشر میں سے آخر میں تو شر ہے۔ اگر بے نہ رہے حرف با نہ رہے تو پھر شر ہی شر ہے۔ اس لیے فرزندان آدم وابستہ بائے بسم اللہ رہنا تاکہ عظمت بشریت محفوظ رہ جائے۔ بہرحال ایک چہرہ آپ کا یہ کہ آپ بشر ہیں، ابن آدم ہیں۔ دوسرا چہرہ کیا ہے؟ خالی بشر۔ بس مطلب کوئی صاحب جا رہے ہیں، آپ نے کسی سے پوچھا بھئی یہ کون صاحب ہے؟ آدمی ہے، ہو گئی بات۔ دوسرا شخص ہے، یہ کون جا رہے ہیں؟ کہ بھئی یہ بہت زبردست آدمی ہے، یہ بہت اچھا انسان ہے، یہ ادیب بھی ہے، شاعر بھی ہے، خطیب بھی ہے، عالم بھی ہے، سائنٹسٹ بھی ہے، انجینئر بھی ہے، اور یہ بہت اچھا سماجی خدمت گزار بھی ہے۔ اب اس نے گنانا شروع کی، ہر لفظ کے ساتھ چہرہ بدلتا جا رہا ہے۔ کوئی صاحب ہیں صرف شاعر ہیں، ان کا ایک چہرہ ہے، شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ نثر بھی اچھی لکھتے ہیں، 2 چہرے ہو گئے۔ نثر بھی کتنی قسموں کی لکھتے ہیں، صرف بوجھل قسم کے خشک مقالے لکھتے ہیں کہ نہیں صاحب، یہ صرف خشک مقالے نہیں لکھتے، بہت اچھے شگفتہ انشائیے بھی لکھتے ہیں۔ یہ روزناموں میں فقاہیہ کالم بھی لکھتے ہیں، اور ریسرچ میگزینز میں، جرنلز میں ریسرچ پیپرز بھی لکھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب چہرے ہیں ایک انسان کے۔ اب پھر پلٹ کے آ جاؤں اور اس بحث کا خلاصہ، اس بحث کا کہ عموماً ایک سے زیادہ چہرہ کسی کا ہونا منفی اعتبار سے ذکر کیا جاتا ہے، مگر اس منفی مفہوم کو مٹائیے، کوشش کیجئے اپنی زندگیوں سے کہ خود اپنی زندگیوں میں انفرادی اور اپنی معاشرتی زندگی میں معاشرے سے بھی منفی تصورات کو ختم کریں، مثبت تصورات کو پروان چڑھائیں۔ جب تک ثقافت بلند نہیں ہوگی، تہذیب بلند نہیں ہوگی، دامن خیال پاک نہیں ہوگا، ذہن روشن نہیں ہوگا، جب تک اقدار ترقی نہیں کریں گے، اس وقت تک مسلسل صرف لفظوں کا ضیاع کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک بلند صلوات پڑھ دیں۔ بہرحال یہ تو درمیان میں آ گئی تھی بات تو وہی تھی
کہ وہ پروردگار تو کہہ رہا ہے کہ وہ ذات بابرکت ہے، بلند ہے، قدرت والی ہے، وہ خلق کر رہی ہے کیا چیز؟ موت۔ اس کے معنی ہے کہ موت مخلوق ہے، اس کے معنی ہے کہ موت موجود ہے، اس کے معنی ہے کہ موت اسی زندگی کے مختلف چہروں میں سے ایک روشن چہرہ ہے۔ بات آ گئی پلٹ کے اپنے مرکز پر۔ اب یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے اس چہرے کو کس قدر تابناک بناتے ہیں۔ اگر موت ہماری، اور یہی کربلا کا مسلسل تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی زندگی بھی تابناک تھی اور ان کی موت بھی تابناک تھی، اور صرف تابناک ہی نہیں، تابکار تھی۔ یہ شہدائے راہ خدا اور بطور خاص شہدائے کربلا کا کمال ہے کہ ان کا ذکر بھی مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ ذکر بہرحال ایک سوال ہوا تھا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ ممبر سے جواب دوں گا، غالباً آج ہی۔ انا نحن، ہم ہیں، ہم۔ اللہ تو واحد ہے، احد ہے، فرد ہے، صمد ہے، وتر ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، اور وہ بھی ایسا واحد ہے جو واحد عددی نہیں، واحد غیر عددی ہے۔ یعنی اس کی یکتائی، وحدانیت، اس کی ونس نومیریکل ونس نہیں ہے، ان نومیریکل ونس ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ وحدت عددی اور وحدت غیر عددی میں کیا فرق ہے؟ وحدت عددی اور وحدت غیر عددی میں نومیریکل ونس اور ان نومیریکل ونس میں فرق یہ ہے، وحدت عددی دیر تک قائم نہیں رہتی، ایک کو دو میں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ان نومیریکل ونس، وحدت غیر عددی وہ ہے جو کبھی کسی حالت میں، کسی صورت میں اس میں دوئی کا گزر نہیں ہو سکتا۔ تو وہ خدا ایسا یکتا و یگانہ ہے، ایک واحد، اسی لیے اس کو صرف واحد نہیں کہا گیا، ہر جگہ مختلف عبارتوں میں اس کی وحدت کو ظاہر کیا گیا۔ ذرا دیکھیے تو اس کی وحدت کو، یکتائی کو مختلف عبارتوں میں ظاہر کیا گیا۔ واحد، تو واحد کے بعد تو احد ہے، واحد کے بعد تو اثنین ہے موجود، اور سلسلہ چلے گا۔ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، فرد ہے، وتر ہے، یہ سب کلمات عربی کے اور سب اسماء الہیہ میں شامل ہیں۔ ایسا واحد و احد جس میں کہیں دوئی کی گنجائش نہ ہو، وہ قرآن مجید میں خود کو جمع کی ضمیروں کے ساتھ کیوں پیش کر رہا ہے؟ میں ہوں، میں کہنے کے بجائے ہم ہیں، ہم کیوں فرما رہا ہے؟ سوال ہے یا نہیں؟ اسی طرح کی بحثوں میں آ کر لوگ مغالطے پیدا کرتے ہیں اور شرک کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں۔ یہاں اب بہرحال آواز و سینہ ساتھ نہیں دے رہا ہے اور موسم بھی کچھ ساتھ نہیں دے رہا ہے، اس میں اگر کوئی چیز ساتھ دے سکتی ہے تو صرف آپ کی صلوات۔ وہ واحد ہے، احد ہے، فرد ہے، صمد ہے، سب کچھ ہے، یکتا ہے، واحد بحت، واحد محض۔ لیکن ابھی میں جو چہروں کی بات کر رہا تھا، اگر یہ سمجھ میں آ گئی تو اس شان کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ مثبت اعتبار سے جو آپ کے ایک سے زیادہ چہرے ہیں،
آپ کے مثبت اعتبار سے زیادہ سے آپ کا کوئی شاعر دوست ہے اور آپ بھی شاعر ہیں اور وہ آپ کی شاعرانہ کیفیتوں کو سمجھتا ہے، تو آپ نے کہا کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ آپ نے اپنی ذات کی ایک جہت کے حوالے سے، ایک صفت کے حوالے سے کوئی پیغام اسے دیا، وہ شاعرانہ کیفیت کے اعتبار سے سمجھے گا کہ ہاں میں سمجھ گیا، دوسرا کوئی نہیں سمجھ سکتا اس بات کو، لیکن وہ صرف شاعر ہے، آپ شاعر کے ساتھ نثر نگار بھی ہیں اور تحقیقی مقالے بھی لکھتے ہیں۔ دوسرے آپ نے کسی محقق کو کہا کہ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے، اب یہ میں جو کہا آپ نے یہ شاعرانہ حیثیت سے نہیں کہا، یہ محقق کی حیثیت سے کہا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ فلاں کتاب میں جو سن لکھا ہوا ہے، تاریخ لکھی ہوئی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اپنی اس کیپیسٹی میں، اس آتھورٹی میں، اس حیثیت سے کہہ رہے ہیں کہ محققانہ حیثیت سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اندراج درست نہیں ہے، غلط ہے۔ کسی اور صاحب کو، آپ صحافی بھی ہیں اور آپ نے کسی صحافی دوست کو فون کیا اور کہا کہ میاں تم نے یہ نیوز لکھی تھی، یہ کالم لکھا تھا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات تم نے درست نہیں لکھی، انفارمیشن تمہاری درست نہیں ہے۔ اب یہاں نہ وہ یونیورسٹی والی ریسرچ ہے، نہ شاعرانہ کیفیت ہے، بحیثیت صحافی کے آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ انفارمیشن غلط ہے، تم نے رپورٹنگ غلط کی۔ اور اسی طرح قیاس کیجئے، بہت سے آپ کی حیثیتیں ہیں اور ہر حیثیت میں جب کسی ایک حیثیت میں آپ گفتگو کریں گے تو آپ میں کہہ کر گفتگو کریں گے، اور کبھی کوئی ایسی بات کہنی ہو جو سب کے کام کی ہو، سب کے لیے ضروری ہو اور سب اکٹھا بیٹھے ہوں، آپ کا شاعر دوست بھی بیٹھا ہے، آپ کا ادیب دوست بھی بیٹھا ہے، آپ کا محقق ساتھی بھی بیٹھا ہے، آپ کے تمام رشتہ دار بیٹھے ہیں، ہر حیثیت، ہر فن کا آدمی بیٹھا ہے، اس وقت آپ کہیں گے ہم آپ سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ یعنی آپ اپنی ذات اور اس کے تمام جہات اور تمام صفات کو بحیثیت مجموعی سامنے رکھ کر اپنی پوری عظمت کے ساتھ کسی بات کا اعلان کر رہے ہیں۔ پروردگار اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، اس کے ہزاروں نام ہیں، ہزاروں اوصاف ہیں، ہزاروں اوصاف ہیں، اور بہت سے نام تو ایسے ہیں جو اب بھی چھپے ہوئے ہیں، ہے یا نہیں؟ 99 نام الگ مشہور ہیں۔ دعائے جوشن کبیر پڑھیے، اس میں اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 1000 نام ہیں۔ اصول کافی کی روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، کسی نے امام سے پوچھا کہ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ آپ نے فرمایا 4000 نام ہیں اللہ کے۔ کتنے؟ 4000 نام ہیں۔ اب یہاں بھی جو اہل نظر ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ 4000 بھی حصر عددی نہیں ہے، یعنی ایگزیکٹلی 4000 نہیں، 4000 نام ہیں، یعنی اللہ کے بے شمار نام ہیں، تم گن نہیں سکتے۔ اور ہمارے یہاں اسی لیے کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے ہزاروں نام ہیں تیرے مگر پھر بھی یہ پرسش ہے، ہزاروں نام ہیں تیرے مگر پھر بھی یہ پرسش ہے، جسے سب سے چھپا رکھا ہے وہ کیا نام ہے ساقی، جسے سب سے چھپا رکھا ہے وہ کیا نام ہے ساقی۔ مگر آپ نہیں جانتے کہ اللہ نے کچھ نام آدم کو بتائے، کچھ نوح کو بتائے، کچھ ابراہیم کو بتائے، مگر کچھ نام وہ ہیں جو صرف محمد اور آل محمد کو بتائے۔ اسماء حسنہ کے ساتھ، اسماء عظمیٰ کے ساتھ اسماء مستعثرہ بھی ہیں، اللہ نے کچھ نام اپنے چھپا رکھے ہیں۔ اب جب وہ انا نحنو کہہ رہا ہے تو اپنی مکمل شان ربوبیت اور شان خالقیت کے ساتھ خطاب کر رہا ہے، اور جب وہ اپنی مکمل شان ربوبیت اور شان معبودیت اور شان خالقیت کے ساتھ خطاب کرے گا تو اس خطاب کی کتنی عظمت ہوگی اور اس پیغام کی کتنی عظمت اور اہمیت ہوگی۔ اور
اور فرمایا آپ نے اِنَّا نَحْنُ، یا یہ نہ سمجھیے گا کہ نحنو کے معنی ہے کہ خدا جب فرما رہا ہے تو اپنے ساتھ محمد کو، علی کو، حسن کو، حسین کو شامل کر کے کہہ رہا ہے۔ ان کی عظمتیں اپنی جگہ، یہ سب مظاہر صفات رب ہیں، معصوم ہیں، حجت خدا ہیں، ولی حق ہیں، ولی برحق ہیں، ہمارے لیے وسیلہ ہدایت بھی ہیں، وسیلہ شفاعت بھی، مگر شریک ذات باری نہیں ہے، شریک ذات باری نہیں ہے، صحیح میں ذات باری نہیں ہے، اللہ کی ذات میں شریک نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، مداحی اور منقبت نگاری اور ثنا گستری میں جھوٹے مبالغوں کی گنجائش نہیں ہے، سچوں کی تعریف کے لیے کسی جھوٹی تعریف کی نہیں ہے ضرورت۔ ان کی عظمتیں وہ ہیں، خدا کی قسم، محمد اور آل محمد کی عظمت ہے۔ الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ان کی عظمتوں کا بیان کرنا ہوتا ہے۔ ہماری کن زبان ان کی کیا تعریف کر سکتی ہے، ان کی مکمل شان۔ ہاں، یہ حد ادب ہے حفظ مراتب کا تصور میرے سامنے ہے، اس کے باوجود عرض کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور بلندر صلوات۔ یہ خیال رہے کہ حضرات آل محمد کی مداحی اور ان کی مرثیہ نگاری نماز کی طرح عظیم ترین عبادت ہے۔ نماز کی طرح، جیسے نماز اللہ سے جوڑتی ہے، ایسے ہی ذکر آل محمد انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، جیسے نماز انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے، ایسے ہی ذکر آل محمد انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ اور اگر یہ اللہ سے جوڑنے میں ناکام رہے تو جیسے نماز باطل ہے، احکام سے واقف ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے یا نہیں؟ بہت سے حالات میں باطل ہوتی ہے نہیں نماز۔ ارکان نماز میں اضافہ اور کمی اپنی طرف سے کر دیجئے۔ ارکان تو وہ ہیں، ارکان نماز تو وہ ہیں جو سہون بھی اگر آپ چھوڑ دیں، بھول جائیں، اور پھر بعد میں خیال آئے کہ نماز میں رکوع کیا ہی نہیں، تو کوئی کہتا ہے کہ نماز ہو جائے گی، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم ہے جو نماز پڑھی تھی وہ باطل، پھر سے پڑھیے۔ سجدہ بھول جائیں، دونوں سجدے بھول جائیں آپ، نماز ہو جائے گی؟ باطل۔ اور ہمارے آپ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں گنجائش ہے، نماز میں بھی، نماز میں بھی گنجائش ہے۔ معلوم ہوا کہ قنوت مستحب ہے، بھول گئے نماز میں قنوت پڑھنا، باطل ہے نماز؟ نہیں، بالکل نہیں، نماز ہو گئی۔ جہاں یاد آ جائے ہاتھ اٹھا کے خدا سے دعا کیجئے اور قنوت کی دعا پڑھ لیجئے جب یاد آ جائے۔ اور ہمارے یہاں پیغام جا رہا ہے مسلسل، اسی لیے اب بس اب ذہانت کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ نے کہا سمجھ گئے تو میں خاموش ہو جاؤں، یہی بہتر ہے۔ اسی لیے میں نے بہت پہلے کہا تھا، وہ قطع تو کئی قطعے ہیں مگر ایک مصرع کافی ہے۔ نمازو مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج۔ مزید اس پر آپ حضرات سلام یا قطعات کہتے رہیے گا، اس پہ تضمین کرتے رہیے گا۔
تضمین ہے، نماز ہو مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج. نماز میں اگر تکبیرۃ الاحرام ادا نہیں کی نماز باطل، نماز میں رکوع نہیں کیا نماز باطل، نماز میں سجدہ نہیں کیا نماز باطل، نماز میں اپنی طرف سے تکبیرۃ الاحرام کا اضافہ کر دیا نماز باطل، رکوع کا اضافہ کر دیا نماز باطل. واضح ہے نا؟ لیکن بعض مستحبات ہیں جن کے کمی اور بیشی سے نماز باطل نہیں ہوتی. صلوات ایک مرتبہ پڑھنا ہے، آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لی نماز میں صلوات، باطل ہوگی نماز، نماز کی نورانیت میں اضافہ ہو جائے گا. جیسے عموماً لوگ تشہد میں 1 صلوات پڑھتے ہیں، جب تشہد پڑھتے ہیں 1 صلوات، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں ہر رکوع میں صلوات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صل علی محمد و آل محمد. سجدے میں گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صل علی محمد و آل محمد. قنوت میں کھڑے ہوئے صلوات، رکوع میں صلوات، سجدے میں صلوات، تشہد میں صلوات، نماز پڑھ کے صلوات، اذان دینے سے پہلے صلوات. جو لوگ اس شان سے نماز پڑھتے ہیں کیا نماز ہوتی ہے ان کی؟ ان کی نمازوں کو آسمان تک پہنچانے کے لیے فرشتے بھی اہتزاز محسوس کرتے ہیں. صلوات پڑھنے محمد و آلہ. تو کوئی اس تفصیل سے نماز پڑھے، وقت نہیں ہے مختصر پڑھنی ہے نماز تو بس تشہد میں 1 بار صلوات پڑھ لیں. لیکن یاد رکھیے گا اگر تشہد میں بھی نہیں پڑھا، اگر تکبیر سے سلام تک نماز پڑھی اور حضرات محمد و آل محمد پر صلوات شامل نہیں ہے نماز میں، تو ایسی نماز پر فرشتوں کا سلام. گئی نماز. بس اسی طریقے سے جناب والا اگر عزاداری ہے، نعت ہے، منقبت ہے، سلام ہے، مرثیہ ہے، اگر خدا کی شان میں گستاخی ہوئی باطل. باطل کس کی ثنا کر رہے ہیں؟ حسین کی. وہ خدا کی طرف سے منہ موڑ لیں گے. باطل. امام کی ثنا کر رہے ہیں اور کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، کسی بھی نبی کی شان میں. ارے حفظ مراتب یاد رکھیے گا. شہر تہذیب لکھنؤ میں عرض کر رہا ہوں، روح تہذیب حفظ مراتب ہے. روح تہذیب حفظ مراتب ہے. بڑے کو بڑا سمجھو، چھوٹے کو چھوٹا سمجھو، برابر والے کو برابر والا سمجھو، خدا کو خدا سمجھو، نبی کو نبی سمجھو، امام کو امام سمجھو، خلیفہ بنانے والے کو خلیفہ بنانے والا سمجھو، خلیفہ بننے والے کو خلیفہ سمجھو، اور جو خلیفہ نہیں ہے اسے خامخواہ خلیفہ نہ سمجھو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. روح تہذیب حفظ مراتب ہے. بہت سے حضرات کا میں نے نام لیا تھا ایصال ثواب کے سلسلے میں، لیکن اس میں چند نام تو بہت اہم تھے.
دو علماء تھے، ذاکرین اہل بیت تھے اور شاعر اہل بیت جناب عشرت لکھنوی صاحب مرحوم، اور میں جنہیں کہتا ہوں صحافت کے حوالے سے پاسدار وقار اودھ. میرا خیال ہے یہ ترکیب کافی ہے. پاسدار وقار اودھ مرحوم وقار رضوی صاحب جو اودھ نامے کے بانی اور ایڈیٹر تھے. ان تمام حضرات کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اچھے صحافی، اچھے شاعر، اچھے ادیب، اچھے قلمکار، اچھے معلم، اچھے استاد، اچھے خطیب، ان سب کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ علم کی روشنی پھیلانے کے ساتھ ساتھ تہذیب کو پروان چڑھائیں. تہذیب 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 تہذیب، ثقافت اور روح تہذیب مجروح نہ ہونے پائیں. روح تہذیب ہے حفظ مراتب. الحدیث ذو شجون، بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، وقت گزرتا چلا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے گزرنے والے وقت کا افسوس نہ کیجیے، جو وقت آ رہا ہے اس کی قدردانی کے لیے طبیعت کو آمادہ رکھیے. گفتگو کا دامن سمیٹتا ہوں، ابھی تمہید ہی میں ہے گفتگو اس آیت کریمہ کی. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. تیزی سے ایک فقرہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، کچھ تو کہوں نئی بات ہے، حالانکہ وہ بھی نئی کیا ہوگی. یہاں کیوں کہا کہ ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ یہ تو کہا ہی نہیں کہ ہم زندوں کو مارتے ہیں، حالانکہ مارتا بھی وہی ہے. یہاں پر جو حکیمانہ جہت ہے اس کی، مجلس میں آپ کے شہر کے جناب قبلہ و کعبہ مولانا قلب جواد صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، امام جمع و جماعت. پروردگار آپ تمام حضرات کی صحت و زندگی میں برکت عطا فرمائے. آپ غور فرمائیں کہ اس عالم ہستی میں یہ عالم ہستی جو ہے، یہ اس میں ایک طرح کا گریڈیشن ہے، رتبے بنے ہوئے ہیں، مراتب ہیں. عالم ہستی ایک ہے اس لیے کہ ہستی ایک ہے. ہستی ایک ہے، وجود ایک ہے. دستیاب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، بس اس جملوں کو، یہ ہے تو درسی اور مکتبی فقرہ، مگر یاد رکھیے گا کہ آپ کے سامنے 3-4 جملے عرض کر رہا ہوں، تیزی سے برداشت کر لیجیے تھوڑی سی، جیسے گرمی برداشت کر رہے ہیں ویسے. یہ بحث میں کہوں یہ مائک موجود ہے تو 2 لفظ ہیں، مائک موجود ہے، انسان موجود ہے، ممبر موجود ہے، یہ ستون موجود ہے، یہ زمین موجود ہے، یہ چھت، یہ سقف موجود ہے. اس میں جو چیز بدل رہی ہے وہ کیا؟ پہلا لفظ زمین، ممبر، انسان، مائک، ستون، چھت، جتنی شجر موجود ہے، حجر موجود ہے، آب موجود ہے، خاک موجود ہے، باد موجود ہے، آتش موجود ہے، جتنے عناصر ہیں آپ سب کا نام لے لیجیے. نام پہلا بدلتا جائے گا، آخری ہے کہ موجود ہے، موجود ہے، موجود ہے، موجود ہے. اب آپ بتائیے کتنی ہی ڈکشنریاں چاٹ ڈالیے آپ، لفظ موجود کا ایک ہی مفہوم ہے یا ایک سے زیادہ؟ موجود کا مفہوم ایک ہی ہے نا، تمام جملوں میں موجود کا مفہوم ایک ہی ہے. پہلے جو اسم آ رہا ہے وہ مفہوم الگ الگ ہے. موجود، لفظ موجود یعنی لفظ وجود، اس کا مفہوم ایک ہے.
اس کے مقابل میں جو ماہیتیں آ رہی ہیں ماہیتیں مختلف ہیں، وجود ایک ہے۔ اس کے معنی یہ ہے وجود عربی لفظ ہے، فارسی میں کیا کہیں گے؟ ہستی۔ ہستی ایک ہے، وجود ایک ہے، مگر یہ ذات مراتب ہے۔ زمین کا اپنا مرتبہ وجود ہے، درخت کا اپنا مرتبہ وجود ہے، پہاڑ کا اپنا مرتبہ وجود ہے، دریا کا اپنا مرتبہ وجود ہے، انسان کا اپنا مرتبہ وجود ہے۔ وجود کے مراتب ہیں، مراتب میں فرق ہے، مراتب میں تفاوت ہے، مگر وجود ایک ہے۔ ذرا سنگین بات تھی، سنگین بحث تھی، لیکن عرض کیوں کی؟ اس لیے کہ اب ان مراتب میں جہاں بھی تصور مراتب کا ڈیولپ ہوگا وہاں زینہ بزینہ تصور بلند ہوگا، اور کہیں نہ کہیں نیچے کوئی چیز ہوگی، کوئی چیز اس سے اوپر ہوگی۔ اب یاد رکھیے ایک جملہ، ہر پائن تر سطح وجود اپنے بلند تر سطح وجود کے مقابلے میں موت ہے۔ اور ہر بلند تر سطح وجود اپنے پائن تر سطح وجود کے مقابلے میں حیات ہے۔ اتنی گرمی میں اتنی سنگین فلسفی کی بحثیں چھیڑنی نہیں چاہیے، حکمت خطابت کے خلاف ہے۔ اسی لیے تو میں نے پہلے معذرت کر لی تھی کہ میں خطیب نہیں ہوں۔ حکمت خطابت تو یہ ہے کہ مجمع آیا ہے، تھوڑی دیر تک ہلکی پھلکی کچھ باتیں کیجئے، اور اس کے بعد کہیں بیچ بیچ میں حضرت علی کا نام لے لیجئے، خود ہی مومنین خوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دو چار جملے مصائب کے بیان کر دیجئے، مجلس ختم ہو گئی۔ تو خطابت کا ہنر تو یہ ہے، مجھے یہ ہنر آتا ہی نہیں، مجھے تو وہ مکتبی سبق یاد ہیں کہ جو سبق اگر یاد رہ جائیں تو پھر ہر لفظ پر جب غور کریں گے تو علی یاد آتے رہیں گے۔ ہر لفظ پر، ہر جملے پر بعد میں جب غور کریں گے اس لفظ کے کیا معنی تھے، سوچتے رہے علی یاد آ گئے، اس جملے کے کیا معنی تھے، علی یاد آ گئے۔ یعنی جو بھی حقیقی حکیمانہ یا علمی بحث ہوگی اس کی ابتدا کہیں سے بھی ہو انتہا علی پر ہوتی ہے، بس۔ تو یہ جو یہاں پر ہے انا نحن نحیی الموتى، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یعنی دیکھو عالم ہستی میں مراتب ہیں، ہم ہیں ہم جو پائن تر سطح وجود سے ترقی دے کر تمہیں بلند تر سطح وجود پر لے جاتے ہیں، ہم ہیں ہم، بس گفتگو تمام۔ اور یہ تم ہو تم جو سمجھتے ہو کہ بس تمہاری زندگی کی حد اس آسمان کے نیچے ہے، مگر یہ ہم ہیں ہم جو تمہاری زمینی زندگی کو ختم کر کے تمہیں آسمان کی بلندیوں کی زندگی عطا کرتے ہیں، تمہیں عناصر مادی کی زندگی سے نجات دے کر تمہیں عالم تجرد کی نورانی زندگی عطا کرتے ہیں۔ یہ ہم ہیں ہم، اس لیے ہمیں نہ بھولنا، زندگی کے کسی موڑ پر نہ بھولنا۔ اور ہمیں کیسے یاد رکھا جاتا ہے، سمجھ میں نہ آئے تو محمد کو دیکھنا، علی کو دیکھنا، حسن کو دیکھنا، حسین کو دیکھنا، ہمارے انبیاء کو دیکھنا، ہمارے خاص بندوں کو دیکھنا کہ کس طرح کوئی بھی کیفیت ہو ہمیں کبھی بھولتے ہی نہیں۔ تلواروں کے زخم لگ رہے ہیں، نیزوں سے زخمی کیے جا رہے ہیں، تیر برسائے جا رہے ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ پتھر اٹھا کے امام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اور ماحول تو ایسا بنا دیا گیا تھا
کہ جو اپنے ہاتھوں سے پتھر بھی اٹھا کے نہیں پھینک سکتا تھا وہ اپنی زبان سے امام کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا. اللہ اکبر. آپ اندازہ نہیں کر سکتے آل محمد پہ کتنا ظلم ہوا ہے. اندازہ نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں کر سکتے. خود پیغمبر پر، حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر، امیر المومنین پر، حسنین پر، ان کے چاہنے والوں پر جو ظلم ہوا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. میں قسم کھا کے آپ سے کہہ رہا ہوں، کتابوں میں جو مصائب کی روایتیں میں پڑھ چکا ہوں کتابوں میں ہیں، مگر منبر پر پڑھنے کی جرأت نہیں ہوتی، کیونکہ مصائب پڑھنے سے پہلے، زبان سے لفظ ادا کرنے سے پہلے اس تصور کو ذہن میں لانا پڑتا ہے، اور اسی وقت دل باش باش ہو جاتا ہے، سینہ پھٹنے لگتا ہے، کلیجہ چاک چاک ہو جاتا ہے. کیا کیا مصیبتیں آل محمد پہ پڑی. کسی میں طاقت نہیں ہے کہ ان مصائب کو بیان کر سکے، کسی میں طاقت نہیں. اسی لیے کہتا ہوں 1500 برس گزر گئے، 1400 برس گزر گئے، مسلسل کربلا بیان ہو رہی ہے، مگر ابھی کربلا بیان نہیں ہوئی ہے. مبالغے نہ کیجئے، حقیقی مصائب کے واقعات میں ایسی المناکی ہے کہ اگر خود حکمت خدا سے یہ دریا دار غفلت نہ ہوتی اور ہم پر نسیان و غفلت کی کیفیتیں طاری نہ ہوتی تو ہم ایک آہ میں اپنی جان جعفری کے سپرد کر دیتے. یہ ہے غم حسین، یہ ہے غم حسین. ایک آہ میں روح پرواز کر جائے انسان کی. مگر غم حسین، مجھے یاد آتا ہے ایک شاعر کا شعر، سمجھتے کیا تھے مگر سنتے تھے فسانہ درد. سمجھتے کیا تھے مگر سنتے تھے فسانہ درد. سمجھ میں آنے لگا جب تو پھر سنا نہ گیا. یہ شعر سوائے کربلا کے اور کہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. میں کربلا گیا ہوا تھا اور 40 کے زیارت میں ایک بہت اچھے نواخان، بہت اچھے مومن، مولا کے فدائی راستے میں مجھے مل گئے. میں نے کہا بیٹھیے، کوئی نوحہ سنائیے. وہ نوحہ سنانے لگے. شام کے دربار کے بعض واقعات پہ جب پہنچے میں نے کہا بس یہ مصیبت میں سن نہیں سکتا. ہے کتابوں میں، انکار نہیں کر رہا ہوں، ارے میں سن نہیں سکتا. جب کربلا سے رسن بستہ اہل حرم کوفے کے بازاروں سے گزارے گئے، کوفے کے دربار میں گئے، تو جس رقیق انداز سے عبید اللہ ابن زیاد نے جناب بی بی زینب سے خطاب کیا ہے، یہ جملہ میں سن نہیں سکتا. جس رقیق انداز سے دربار شام کے درباریوں نے بیویوں کے بارے میں کچھ کہا ہے، میں سن نہیں سکتا. سنا نہیں جاتا، قوت برداشت نہیں ہے. کیا کیا مصیبتیں، اور یہ مصیبتیں یہاں سے نہیں. خدا کی قسم، مادر گرامی حسین، ارے فاطمہ زہرا پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں جو نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے. ہم تو بس اشارے کر کے گزر جاتے ہیں، اشارے، ورنہ جو حقیقتاً جو المناک مصائب ہیں، کس کس شقی نے کس کس طرح بی بی سیدہ عالم کے ساتھ گستاخی کی.
کس کس شقی نے کس کس طرح حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ گستاخی کی ہے، زبان سے ادا کرنا مشکل ہے۔ اور پھر امیر المومنین حسنین علیہ السلام، اور یقیناً کربلا سے لے کر دمشق تک تو ہر مصیبت اپنی انتہا تک پہنچ گئی تھی، ہر مصیبت اپنی انتہا تک پہنچ گئی تھی۔ خدا کی قسم صبر ان کا کتنا تھا، ہاں جسے کہتے ہیں ٹیکنیکلی مجلس ختم ہو چکی ہے، جو کچھ میں باب فضائل میں عرض کر سکتا تھا عرض کر چکا، مصائب میں عرض کر سکتا تھا عرض کر چکا، آپ کی آوازیں بھی بلند ہو گئیں، آپ گریہ بھی کر رہے ہیں، مگر میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا اور وہ مضمون اس کا حق ادا نہیں کر سکا کہ زندگی بسر کرنے کے لیے دو چیزیں یاد رکھیے، صبر اور حکمت۔ سیکھیے گا کس سے؟ کیسے آپ سیکھیں گے؟ صبر کیسے کیا جاتا ہے؟ چیلنج کر رہا ہوں، کوئی جوان بیٹا موجود ہو اور اس کے باپ کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر بلند کیا جائے اور وہ دیکھ کر فوراً پیشانی زمین پر رکھ دے، یہ کمال صبر صرف سید سجاد میں تھا۔ اور کیوں تھا؟ عرض کروں خدا کی قسم، یہ زمین و آسمان، یہ پوری محراب کائنات، یہ محراب کائنات اگر سجی ہوئی اور قائم ہے تو اس لیے کہ ہمیشہ اللہ کا کوئی نہ کوئی معصوم بندہ اس میں عبادت گزار کی حیثیت سے موجود رہتا ہے، سجدہ ریز رہتا ہے۔ حسین کا گلا کٹ چکا تھا، اگر سید سجاد اپنی پیشانی سجدے میں نہ رکھتے تو یہ کائنات اسی دن نابود ہو جاتی۔ سید سجاد نے پیشانی سجدے میں رکھی، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا۔ زمین میں زلزلہ آیا تھا، سید سجاد کے سجدے نے روک دیا، آسمان قریب تھا کہ پھٹ پڑے، مگر سید سجاد کی تحلیل نے سنبھال لیا۔ صبر سیکھو تو سید سجاد سے سیکھو، صبر سیکھو تو سید سجاد سے سیکھو۔ خواتین مجلس سن رہی ہیں، صبر سیکھیں تو حضرت زینب سے سیکھیں۔ دربار میں لے جایا جا رہا ہے، چادر طلب کر رہی ہیں، انکار کیا جا رہا ہے، دست دعا بلند کرنا چاہتی ہیں۔ ام کلثوم، رقیہ، سکینہ، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، کیا قریب تھا کہ ہاتھ اٹھا کر نظام ظلم کے خلاف بد دعا کریں۔ ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے، پھوپھی اماں، حفظ مراتب شرط ہے، مجھے معلوم ہے آپ پھوپھی اماں ہیں، مگر ذرا سر مبارک حسین کو دیکھے، بابا کا سر۔ زینب نے دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری، زینب کے بد دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے آ گئے، کہتی ہے بھائیا مجھے اگر تمہاری مرضی یہی ہے کہ یہ امتحان بھی دوں تو پھر صبر کروں گی۔ یہ حسن صبر دنیا زینب سے سیکھے، حسن صبر اور حسن تدبر زندگی۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے کربلا کے شہیدوں کا، تجھے واسطہ ہے دمشق و شام و کربلا کے صابروں کا، علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار معبود ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار ہمارے بزرگوں میں رافت و رحمت و شفقت،
ہمارے جوانوں میں جرأت و ہمت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے معاشرے میں کمال عدل و انصاف اور ہمارے مردوں اور عورتوں میں کمال عفت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں نور علم و معرفت و حکمت سے منور فرما۔ پروردگار اس کمزور معاشرے کو قوت عطا فرما۔ پروردگار مظلوموں کے ہاتھوں کو کوتاہ کر دے، ظالموں کے ہاتھوں کو کوتاہ کر۔ پروردگار ظالموں کے ہاتھوں کو توڑ دے، قاطع فرما، مظلوموں کو سہارا دے، مظلوموں کے دست و بازو سلامت رہیں۔ پروردگار معبود یہ کب تک مظلوم رہیں گے؟ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مرحومین علماء، فقہاء، شعراء، ادباء، جملہ شہداء راہ خدا، جملہ مرحومین عزادار جو عزاداران مرحومین ہیں پروردگار، اور خصوصیت سے جن کے نام لیے گئے ان تمام کی روحوں کو ایصال فرما۔